اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کی کلاس سبق 19 آؤ قرآن سمجھیں حصہ اول میں خوش آمدید، اور خصوصی مبارکباد کی جو کورس ہے نا، کورس کانٹینٹ ہے وہ آج مکمل ہو جائے گا۔ کورس کانٹینٹ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور کل ہم بڑی ایک دلچسپ چیز یہ کریں گے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم قرآن کے اندر سے دیکھیں گے کہ اچھا یہ کیسے اپلائی ہوتا ہے، کیا واقعی ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو قرآنی ٹیکسٹ سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ایک تو سیکھنے کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ دیکھیں گے، سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ذرائع کیا استعمال کرنے چاہیے، اور اصل مقابلہ کس چیز پہ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ کریں گے۔ گرامر میں جو کل ہم نے دلچسپ اشارے پڑھے تھے فاعل، مفعول اور فعل کے، اور جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے بڑی بہترین قسم کی دہرائی بھی کی ہے، وہ دیکھیں گے۔ اور آج کا نقطہ تعلیم اس طرح انشاءاللہ آج کے دن میں 10 نئے الفاظ آپ سیکھیں گے، 10، اور یہ قرآن میں 642 بار آئے ہیں، قرآن میں 642 بار آئے ہیں۔ تو ریکویسٹ وہی ہے کہ پوری محبت سے، شوق سے، توجہ سے سب کام ایک طرف رکھ دیں اور پوری بیٹھ کے اس کو سنیں۔ آج کا کورس اس لیے بڑا اہم ہے کہ سیکھنے کی دعا، سیکھنے کا طریقہ، اور اس کے لیے مسابقت، آپس میں کمپٹیشن کیسے کیا جائے، تو انشاءاللہ یہ کرتے ہوئے ہم یہ سیکھیں گے۔ اچھا، یہ اس کے ساتھ ہی ہم آج جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ پورا ہو جائے گا، یعنی ہم 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ کو سیکھ جائیں گے۔ تو آپ کے ہمارے دل سے نکلنا چاہیے نا الحمدللہ کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمیں سب کو تو نہیں ظاہر ہے، کچھ احباب کو ہمیں بالکل تعارف ہی نہیں تھا، کتاب کھولتے تھے بس پڑھتے رہتے تھے، کوئی لفظ ہی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب یہ ہے کہ آپ اسے کھولتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ میں سے کچھ احباب جو ہیں پوری آیات کا ترجمہ سمجھ پا رہے ہیں۔ مجھے ہماری بہن نے آج ایک بڑا اچھا، انہوں نے فاعل مفعول سے ہی مجعول سے بنا تھا، تو انہوں نے مجھے قرآن سے وہ بھیجا اوپر سے ہائی لائٹ کر کے کہ یہ دیکھیے قرآن میں یہ میں نے ڈھونڈے ہیں دونوں۔ تو یہ اب ہمارا تعارف ہو گیا اس کتاب سے، ہے نا، تو اب یہ اجنبی نہیں رہی ہمارے لیے۔ اور اب ہم نے کرنا کیا ہے، جیسے کوئی اجنبی ہو نا تو ہمیں اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے گزر گیا، جس سے ذرا تعارف ہو جائے، اور وہ اگر اچھا بھی ہو، اور جس سے آپ کا تعارف ہو جائے، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے کام اچھے ہوں، اس کی باتیں اچھی ہوں، اس کی کمپنی اچھی ہو، تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم اور اس کے پاس رہیں۔ تو اب انشاءاللہ یہ جو قرآن ہے جس میں اتنی برکات ہیں کہ یہ ہماری زندگیاں بدل سکتا ہے، یہ ہماری آخرت کو بہتر بناتا ہے، یہ ہمارے لیے قیامت کے روز شفیع بن کر آئے گا، یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، تو دین و دنیا کے فائدے ہیں اس کے اندر۔ تو اب اس سے آپ کا یہ جو تعارف شروع ہوا ہے نا، اس کو ہم نے بڑھانا ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کو بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ کا یہ کوئی معمولی تعارف نہیں ہوا، آپ کا اس کے ہر صفحے سے تعارف ہے، ہر صفحے سے۔ تو دیکھیں میں کھولتا جا رہا ہوں، یہاں ہے واہ ہوا، یہ صرف وہ بنیادی لفظ بول رہا ہوں جو آپ میں سے مجھے یقین ہے سب کو آ گئے ہیں۔ ما آ گیا ہے، من آ گیا ہے، واہ، او، فی، علیہ، ومن، اللہ، الہ والا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ان، یہ ایک ہی صفحے کے اوپر یہ سارے الفاظ جو ہے نا مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو ولو بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مم، سارے الفاظ یہاں پر الحمدللہ آتے جا رہے ہیں۔ تو
इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इंशाअल्लाह अब हम ये इस तारुफ को दिन ब दिन बढ़ाएंगे। रोज़ाना इसकी कोशिश हम ये करेंगे कि हमारा ये तारुफ बढ़ता जाए और कुरान से पक्की दोस्ती हो जाए। तो आज देखेंगे इस दोस्ती का फ़ायदा क्या होगा, हम ये भी आखिर में हम देखेंगे। ठीक है, तो पिछले सबक में ज़रा आप में से कोई मुझे याद करवाए कौन सी 3 चीज़ें पढ़ी हमने कल जो है हिस्सा अव्वल में हमने कौन सी 3 चीज़ें पढ़ी हैं, बताएं। पहली बात क्या पढ़ी हमने? जो कुरान की आयत का एक टुकड़ा हमने पढ़ा वो क्या था? अगर आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं तो ठीक है, वरना ऊंची आवाज में खुद को बताइए। और मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि भाई ये सबको ये आयत भी याद हो जानी चाहिए। आयत पूरी, ये आयत जितनी जो टुकड़ा हमने पढ़ा कम से कम वो तो सबको याद होना चाहिए। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, ठीक है जी। सूरह कमर की ये आयत मुबारका का एक टुकड़ा हमने पढ़ा, आगे भी है फ़हल में मुद्दकिर, लेकिन हमने पढ़ा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। ये सबको हमें याद होना चाहिए और ये दिल में और दिमाग में बिठा लें। ठीक है, पहला। दूसरा बताएं, दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी हमने? हदीस पढ़ी हमने। हाँ माशाल्लाह, ब्रदर आरिफ ने कहा जी, द बेस्ट अमंग्स यू इज द वन हु लर्न्स कुरान एंड टीचेस इट। ठीक है, तुम में से बेहतरीन कौन है? जो कुरान सीखे और सिखाए। तो ये वाली हमने हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और फिर हमने एक हदीस पढ़ी, फिर कौन सी हदीस पढ़ी बताइए? मैं जरा आपका मेमोरी चेक कर रहा हूँ कि आपको याद भी होनी चाहिए ना ये सारी। हाँ माशाल्लाह, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो हमने अपनी नीयत को खालिस रखना है। आपने मेरे लिए दुआ करनी है, हम सब ने एक दूसरे के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह हमें नीयत खालिस अता फरमा कुरान सीखते हुए, क्योंकि हम लोगों का दारोमदार नीयतों पर है। तो ये पहली थी, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। ये थी हदीस मुबारक बुखारी की, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सब के लिए। और ये थी इन्नमल आमालु बिन्नियात, और इसमें नया लफ्ज़ इन्नमा भी हमने सीखा है, बस सिर्फ ओनली के लिए ये आता है। तो ये हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, ये हमें याद है। आज की 3 भी हम सब ने याद कर लेनी है, बड़ी आसान है, बहुत आसान है आज के सबक में। तो आज के सबक की जो पहली है ना जी, वो सूरत तौहा का की एक आया मुबारक लेंगे, जो बड़ी हम सबको पता है कि अल्लाह से दुआ करना इल्म हासिल करने के लिए। और कुरान क्या कहता है वसाइल का इस्तेमाल करने के हवाले से, वो हम पढ़ेंगे, सूरह अलग की एक आया मुबारक। और फिर हम पढ़ेंगे कि सूरह मुल्क की एक आया मुबारक का एक टुकड़ा पढ़ेंगे छोटा सा, कि मुसाबकत का जज्बा रखना क्यों ज़रूरी होता है। कंपटीशन फॉर लर्निंग गुड थिंग्स, कुरान हेल्दी कंपटीशन है ना। तो आज तक आपने दुनियावी मुकाबले किए ना, अब हम कुरान सीखने का मुकाबला करेंगे एक दूसरे से। तो ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह आज हम। तो पहली जो है वो जो मैं आपको बता रहा था, तौहा की आयत नंबर 114। और हम ये पूरी तो नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसका जो नीचे वाला टुकड़ा है उसका हिस्सा पढ़ेंगे। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ वला तअजल बिल कुरआन मिन क़ब्ली अन युक़दा इलैका वह्यु वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खिताब किया जा रहा है, और ये दुआ खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई है। अल्लाह ने खुद सिखाई है ये दुआ। तो ये दुआ जो है, जब खालिक खुद बता रहा है कि ये दुआ मांगो, तो आइए ये दुआ हम सीखते हैं, इसको बार बार मांगते हैं, और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह जो मसले हम वैसे नहीं हल कर पाएंगे वो अल्लाह ताला हल कर देगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, लिखा हुआ है रब सामने रब, लेकिन नीचे लिखा हुआ है ए मेरे रब, ये क्यों लिखा हुआ है? कौन बताएगा? माशाल्लाह, ब्रदर आरिफ ने सबसे पहले बता दिया है। ब्रदर आरिफ, अगले भी ब्रदर आरिफ ही हैं माशाल्लाह। देखिए ना, आपको अब वजह सबको, सिस्टर शाजिया, सिस्टर मरियम, सिस्टर मावरा जी, कमरुन्निसा सिस्टर, ब्रदर जवाल हक जी,
تو ربی ہے، یہاں پہ یہ بھی ہے نا، یہ زیر ہے، ٹھیک ہے. تو اے میرے رب، اے میرے رب. اچھا آگے جو لفظ ہے کچھ لگتا ہے اس کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی لگ رہا ہے؟ زدنی جو ہے کیا ٹکڑے کر سکتے ہیں ہم اس کے؟ ماشاءاللہ زبردست، آپ سارے لکھ رہے ہیں 2 ٹکڑے، ویری گڈ. ہاں جی بالکل. اچھا اب یہ اندازہ لگا کے بتائیں، یہ جو پہلا ٹکڑا ہے تو رب ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، ہم نے رب بڑا اچھا پڑھا ہوا ہے. آئیے زدنی، زد کا کوئی تھوڑا سا سوچیں، غور کریں، یہ کس امر، کس فعل سے آیا ہے؟ کس فعل سے آیا ہے یہ ویسے ذرا ہائی لیول کی چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، عام طور پہ ہم نہیں پوچھتے. تو آپ بتائیں کس فعل سے آیا ہے؟ ماشاءاللہ بالکل سارے صحیح. اس کا اشارہ بھی کریں ذرا، یہ جو یہ اس طرح ہوگا، یہ دیکھیں میری طرف، امر نیچے کی طرف، زد یہ حکم دیتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں زیادہ کر، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم گزارش کر رہے ہیں نا، اللہ نے ہمیں دعا زد نی، زد نی، زد نی، زد نی، زد نی، زیادہ کر مجھے، ربی زد نی، زد نی، گزارش ہے یہ اللہ سے چونکہ کر رہے ہیں نا ہم، تو امر میں یہ ہم گزارش کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ربی زد نی، زیادہ کر مجھے، کس میں زیادہ کر مجھے؟ کیا چیز مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے؟ کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی علمن آیا، علمن، ٹھیک ہے، علمن. تو علم میں زیادہ کر دے، علم زیادہ کر دے علم میں، تو یہ ہم دعا. علمن آپ کو پتہ ہے کہ 2 زبریں آئی ہیں تو ایک کیا بنتا ہے آپ سب کو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. علم میں زیادہ کر دے اللہ، بڑی آسان دعا ہے. اب اس کو آپ سمجھتے، اس کا ایک ٹکڑا ضد نہیں ہو سکتا، عام طور پہ لوگوں کو نہ پتا ہو، آپ کو ماشاءاللہ وہ بھی پتا ہے. زیادہ کر مجھے، ضد نہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو یہ پتا ہے یہ فعل امر سے، اس طرح بھی امر کے فعل بنتے ہیں. ابھی بس اتنا ہی، باقی پھر انشاءاللہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں رب زدنی علما. اب یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، خاص طور پہ قرآن کے لیے، کیونکہ آپ کو کہا گیا آپ جلدی مت کیجئے قرآن سیکھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کوشش کرتے تھے کہ جو وحی نازل ہو رہی ہے، تو اللہ نے کہا نہیں آپ نہیں کیجئے، یعنی اس دعا میں اتنا اثر ہوگا کہ آپ کو یاد ہو جائے گا. تو قرآن یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے خاص طور پر یہ دعا ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، یہ اسی کا یہ حصہ بھی ہے. تو اب جب دعا اللہ سے مانگے تو مانگے کیسے؟ اصل میں اگر ہم ایسے ہی بس بچوں کو عادت پڑ گئی، ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے جی رب زدنی علم کہہ دیا، علما کہہ دیا، ہاں کیسے مانگے؟ یہ مانگنے کے انداز پر ہوگا کہ آپ کو کیا ملے گا. دیکھیں نا، لیٹ سے کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہو، بائی پاس ہو کل، اور ڈاکٹرز نے کہا بچنے کے چانسز کم ہیں، تو آپ کیسے اللہ سے مانگیں گے؟ آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، پورا آپ کا جسم کا ہر حصہ، آپ کی سوچیں، آپ کے جذبات اس کے اندر ڈوب کر آپ اللہ سے کہیں گے یا اللہ تو بچا لے، کہیں گے نا. تو پھر یہ مانگنے والے پہ ہم کیسے مانگیں گے؟ ہم جیسے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں عطا کریں گے. اور آپ نے ویسے تو سحری سے افطاری کے بعد ہمارے حالات جو ہو جاتے ہیں، افطاری کے وقت جب کھانا جاتا ہے تو کیسے فیل ہوتا ہے نا. تو اگر زیادہ دن بھوکے رہیں آپ تو کیسے کھانا مانگیں گے آپ؟ یا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا غریب لوگوں کو کہ وہ کیسے آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح خود پورے ڈوب کر مانگیں، پورا ڈوب کر اس کے تڑپ سے، شدت، دل سے، بار بار نمازوں میں، نماز سے پہلے بعد. آیت الکرسی خاص طور پہ آپ کو پتا نا، آیت الکرسی میں بھی علم کا ذکر ہے، تو بڑی خاص ہے آیت الکرسی، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا سنت بھی ہے. تو اس کے ساتھ ملا کر مانگیے رب زدنی علما. اور اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں میں اور آپ سب کہ اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے. یہ کیسے لوگ ہیں ہم مسلمان کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، تو ہماری مدد کر، تو ایسے اسباب پیدا کر، تو ہمیں وہ توفیق بھی تو دے دے. آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا نا
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اچھے کام کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو اچھی توفیق بھی دے دے، ٹھیک ہے، اچھے کاموں کے سیکھنے کی، علم عطا فرما، قرآن کا علم دے ہمیں. اور پھر اس میں کوشش کرنی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا ہم سب کو، اس کی نیت بھی کر لیں، اس کو پھیلائیں. اور ایسے لوگوں کو نہ سنیں جو یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بعض عجیب عجیب فلسفے ہوتے ہیں. ابھی میرے ایک ہمارے دوست ہیں، ہم سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ کہنے لگے اللہ زیادہ علم سے بچائے. ارے بھائی کیوں بچائے؟ یہ تو آپ کا وہ مذہب ہے جس نے تاریخ انسانی کے اندر ایک بالکل نیا انقلاب برپا کیا، جس نے کہا ہر شخص علم سیکھے، اور علم ایسا سیکھنا کہ بچپن سے پیدا ہوتے ہی علم سیکھنا شروع کرو اور قبر تک اتر جاؤ. اور اس کے ایسے ایسے بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب قبر میں اتروں تو یہ سیکھوں کہ جسم میں سے روح کیسے نکالی جاتی ہے. تو یہ تو وہ امت ہے، اور اس امت کے لوگ جب یہ کہیں کہ وہ زیادہ علم حاصل کرنا، زیادہ پتہ لگ گیا تو پتہ نہیں زیادہ سزا ملے گی، عمل کرنا پڑے گا. بھائی آپ لیں نا علم، آپ اچھا عمل کیجئے. غلط عمل آپ بڑی دیر بھی کرتے رہے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو صحیح عمل کا ہوگا. عمل کرنا بھی آسان ہوگا، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے. یہ ہماری کم علمی نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو امتحان کی جگہ، اٹس این ایگزامینیشن سینٹر اینڈ the real success is going to be in the hereafter. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اس علم کو حاصل کیجئے. مسلمان کے لیے تو علم حاصل کرنا اس کی آپ کہیں جان، زندگی اور موت والا معاملہ ہے نا اس کے لیے. تو ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کو یہ علم حاصل کرنا، خاص طور پہ قرآن کا علم. اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کو پڑھ لیجئے. آپ کا وقت، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. یہ کسی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے. لوگ کہتے ہیں لا علمی بڑی نعمت ہے. بھئی ایک مسلمان تو یہ چیزیں کہہ ہی نہیں سکتا نا. عجیب سا نظریہ. یہ نظریہ کتنا دیکھیں غلط نظریہ پورے معاشرے میں سرایت کر گیا. مسلمان کو تو یہ کبھی کہنا ہی نہیں چاہیے. جس کا دین شروع سے لے کے آخر تک علم کے اوپر بات کر رہا ہے، جو ایک انقلاب برپا کر رہا ہے. پہلے دوسرے قوموں مذاہب میں دیکھیں نا، علم کیا ہوتا تھا؟ کچھ لوگوں کی اجارہ داری، باقیوں کو سزائیں تک دیتے تھے. وہ آپ کو تو اتنا خوبصورت دین ہے، آپ میں سے ہر ایک کو انکریج کرتا ہے. علم بہت بڑی نعمت ہے. اور انشاءاللہ یہ غلط تصور رکھنے کی بجائے کہ ہمیں زیادہ پتہ چل گیا زیادہ عمل کرنا، ہم یہ تصور رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تو علم دے تو ساتھ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں. ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل. یہ میرے جیسے جو نیم حکیم کم علم لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں اور پھر ہم لے کے اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں. تو ہم نے لوگوں کی نہیں سننی، ہم نے قرآن کی سننی ہے جو کہتا ہے رب زدنی علما. ٹھیک ہے، آئیے آگے چلتے ہیں. اب علم حاصل کیسے کیا جائے گا؟ دعا مانگ لی تو اس پر بس نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اس کے طریقے بھی بتا دیے قرآن میں. لہٰذا سورہ الگ کی 4 آیہ میں، آج سورہ الگ دیکھیں مزے کی بات، شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ اقرا ہے نا. تو اسی میں آگے چل کے آیا الذی علم بالقلم. کیا آیا؟ الذی علم بالقلم. الذی کی جمع کیا ہے بتائیں مجھے؟ الذین. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ہاں الذین، بالکل جی. علم نافع، ہم تو ویسے ہی قرآن کے علم مانگ رہے ہیں تو علم نافع ہے الحمدللہ. الذین یہ جمع ہے اور الذی اس کی سنگولر ہے. ماشاءاللہ آپ سب کو آتا ہی ہے. الذی وہ جو جس نے، اور الذین وہ سب لوگ جنہوں نے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ایک چھوٹا ٹیسٹ کل والا جو آپ نے سیکھا ہوا ہے. یہاں علمہ آیا، علمہ کا کیا مطلب ہے؟ اور سیکھے کے لیے کون سا ہوگا؟ سیکھنے کے لیے کیا ہوگا؟ سیکھنے کے لیے کیا ہوگا؟ تعلم. ماشاء اللہ، یہ سسٹر ماورا کوئک ہے، انہوں نے لکھ دیا پورے. ٹھیک ہو گیا، تعلم ہوگا. ابھی کل ہی ہم نے پڑھا نا، اس کے لیے ہم نے ایک ٹپ بھی ذہن میں رکھی تھی. کون سی بلا؟ تو یہ والی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
تو تعلمہ پہلے سیکھیں اور پھر علمہ سکھائے. تو اس پروسیس کے لیے ضروری چیز کون سی ہے؟ وہ آگے لکھا ہوا بالقلم. جس نے سکھایا اللہ نے سکھایا. اللہ کہہ رہا ہے کہ قلم سے. کس سے؟ قلم سے. تو قلم، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قلم کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ میں سے جو احباب یقیناً لکھتے ہیں، ساتھ ساتھ لکھتے رہتے ہیں اور اپنے پوائنٹس لیتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا ڈیفینیٹلی سیکھنے کا پروسیس بہت تیز ہوگا. اسی طرح آپ میں سے جو احباب ورک بک پر کام کر رہے ہیں، وہ کہ آپشنل ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بہت آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ نے نہیں بھی کی نا تو رکھ لیں اس کو، اپنے ٹارگٹ میں رکھ لیں. آپ نے یہ ورک بک کرنی ہے. آپ بعد میں ویڈیوز دیکھ کے یا اگلے کورسز میں جب بھی ورک بک کریں گے تو انشاءاللہ بڑا سالڈ. اور لکھیں، قلم کے ساتھ لکھیں. یہ قلم سے جو ہے نا لکھنا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جب ہم یہ لکھتے ہیں نا تو یہ پھر باقی سارے جسم کے حصے اس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں فوری قلم اٹھانا چاہیے. آپ لوگ بھی نیت کر لیں کہ اور وعدہ کیجئے کہ اللہ تیری کتاب کی قلم کا استعمال کروں گا. اچھا ایک اور چیز ہے اس میں یہ ذہن میں رکھیں، قلم، یہ قلم بھی، اور اب سارے ایسے ریسورسز جو آپ کو قرآن سکھا سکتے ہیں. اگر آپ موبائل کے اوپر اس کی آڈیو سن سکتے ہیں، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں، آپ پوائنٹر سے سیکھتے ہیں، آپ جو بھی ایسے ڈیوائسز جو آپ کو قرآن سیکھنے میں مدد کر سکتی ہیں آپ ان کا استعمال کیجئے. تو ماشاءاللہ یہ کسی نے بڑا خوب لکھا ہے، میں روزانہ لکھتا ہوں. تو آپ فور شور ہم سے بہتر سیکھیں گے. بہت سے لوگوں سے آپ بہتر سیکھیں گے اور بہت آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ اس پروسیس میں. ٹھیک ہے؟ تو آپ بڑا کچھ لکھتے رہے ہیں، ہم بے تکی باتیں بھی لکھتے رہے ہیں. تو آئیے آج قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال کریں. اس سے بہتر کہاں لکھیں گے؟ تو نوٹ بک پر لکھیے، کتاب پر، ورک بک پر. سستی نہ کیجیے، ایک وقت نکالیے، 5 منٹ چاہے وقت نکالیے، جس وقت آپ لکھ سکتے ہیں لکھیے. ٹھیک ہے؟ اور یہ نیت کرتے ہیں کہ قرآن کے نوٹس بنائیں. اور میرے ابھی تک نوٹس وہ جو پچھلی جب میں نے کورسز کیے تھے وہ اتنے بنے ہوئے رائٹ اپ کے، اور ہوم ورک اس وقت ہم ہوم ورک بھی سارے ہینڈ ریٹن کرتے تھے. اب تو یہ کرونا کی وجہ سے آپ کو دوسرا ہوم ورک بھیجا جاتا ہے تو وہ ہینڈ ریٹن رسپانسز لکھنے پڑتے تھے. تو اس کی بھی نیت کر لیجیے. جب سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ سارے کام کرنے. کیوں لکھنا ضروری ہے؟ کیوں یہ سارے ذرائع کا استعمال ضروری ہے؟ اب سائنٹیفکلی دس از پروون، دے آر لرننگ تھیریز کہ سیکھنے سے کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ لکھنا ہوتا ہے نا، آپ سوچتے ہیں، آپ کہیں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں جاننے کو، کیونکہ لکھتے ہوئے آپ بڑے اور زیادہ الرٹ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ساتھ مل جاتی ہیں. آپ کا دماغ، آنکھ لکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو، ہاتھ کی انگلیاں، سارا جسم. تو کیسی زبردست بات ہے کہ آپ کے سارے جسم کا استعمال قرآن سیکھنے کے لیے ہو. تو اس لیے یہ ذرائع بھی استعمال کیجیے، خاص طور پہ قلم کا استعمال کیجیے. الذی علم بالقلم. اللہ رب العزت نے فارمولا میں دیا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور کسی نے کہا تھا کہ یادداشت جتنی بھی مضبوط ہو یہ ختم ہو جاتی ہے، اور قلم کی سیاہی پھیکی بھی ہو تو بڑی دیر تک رہتی ہے. تو یادداشت بڑی یاد ہے آپ کی زندگی کے ساتھ رہے گی نا. آپ گئے تو ختم، اور اگر آپ کچھ لکھ گئے، کتاب لکھ گئے، تو وہ دیکھیں وہ صدیوں تک رہتی ہیں چیزیں. تو اس لیے لکھنے کی عادت ڈالیے. الذی علم بالقلم. تو علامہ یاد رکھنا یہاں پہ سکھانے کے لیے، تعلم ہم نے کہا تھا سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی؟ ووکیبلری کارڈ بھی رکھیں پاس. آئیے اگلی دیکھتے ہیں ہم. سورہ ملک کی ایک اور آیہ مبارکہ ہے، آیہ نمبر 2. سورہ ملک بڑی پیاری سورہ مبارکہ بھی ہے. تو اس میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس آیہ کا یہ آخری ٹکڑا جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. یہ آیہ شروع سے بڑی خوبصورت ہے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی اور موت کو کس لیے بنایا؟ لیبلوکم، کہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا. ایکم، یہ آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے، ایکم احسن عملا. ایکم،
ایکم کے کوئی ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں آپ میں سے؟ یہ تھوڑا پہلا حصہ اس کا انفیملیئر ہے، دوسرا فیملیئر ہے، کوشش کریں اگر آپ کر سکیں. ایکم 2 بالکل ٹھیک ہے. ہوں گے کیا ٹکڑے یہ بتائیں، کوئی ایک ٹکڑا بتا دیں دونوں میں سے جو سمجھ آ رہا ہے. ہاں 2 تو ہوں گے، مجھے ٹکڑے بتائیں نا. ہاں کم. جی تو کم یہ اشارہ کم ٹھیک ہو گیا. اور اس سے پہلے ایو کا لفظ ایو کم. تو دیکھیے ایو کا مطلب یہ ہوتا ہے کون. ایو کا مطلب یہ ہے کون. اور کون کے لیے عربی کا کون سا لفظ پڑھا آپ نے؟ دیکھتے کون سب سے پہلے بتاتا ہے. کون کے لیے ہم نے عربی کا کون سا لفظ پڑھا؟ من. سسٹر عاتکہ جیت گئی ہیں جی. سسٹر عاتکہ نے سب سے پہلے بتایا. عاتکہ آنسر. ہاں جی من ہم نے پڑھا ہے. اور من ربو کا جواب دے سب سے پہلے کون دے گا؟ ربی اللہ. ربی اللہ. بالکل ٹھیک ہے. چلیں تو اب آپ کون کے لیے ایک اور لفظ ہم آج پڑھ رہے ہیں. آج کا لفظ اس پہ غور کرتے ہیں. رک جائیں. ایو کیا لفظ ہے؟ ایو. ایو اور کم ایکم. جی مائکس پلیز بند ہی رکھیں. میں بند کر رہا ہوں سب کو. سو ایو یہ ہم کریں گے کون. ایو کم تم سب میں سے کون. یہ ہو گیا ایو کم. ٹھیک ہے. تو آگے احسن. احسن کیسے بنا ہے؟ احسن کا آپ کو یاد ہے نا؟ کچھ ہم نے پہلے پڑھا بھی ہے. نہیں جی یہ یا ایو ہو تھا والا نہیں ہے. یہ ہمارے ایک بردر نے پوچھا ہے. یا ایو ہا وہ الگ ہے، وہ حرف ندا ہے آپ کے لیے. یہ ایو کم احسن. حسن یاد ہے آپ کو؟ حسن ہم نے پڑھا تھا. ہاں بہتر. اور یہ بنا کیسے؟ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کبیر سے اکبر، کثیر سے اکثر. یاد ہے نا؟ اسی وزن کے اوپر حسن سے احسن. حسن سے احسن. حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا. تو ایکم احسن کون تم میں سے بہتر ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا کس چیز میں؟ عملا. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. عمل اور اعمال اس کی جمع ہوتی ہے، اور عملہ آیا ہے عمل میں. تو ایکم احسن عملا، عمل میں کون بہتر ہے. تو اب عمل کون کون سے ہیں ذرا اس میں آپ اپنا جائزہ لینا کوشش کیجیے. ہم نے جائزہ کیسے لینا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے ہم میں سے کون اچھا ہے؟ اب آپ ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کیجیے. اگر ہم نماز غیر سمجھے ہوئے پڑھ رہے تھے اور اب سمجھ کر پڑھیں، اور اس سے بھی بہتر اس کو کریں کہ ہر چیز کی سمجھ آ رہی ہو، تو کون بہتر ہے تم میں سے عمل میں؟ اس کے لیے کمپٹیشن کیجیے. اپنے ساتھ کیجیے، اپنے پریویس سیلف کے ساتھ اور اپنے احباب کے ساتھ کمپٹیشن کیجیے کہ کون بہتر سیکھتا ہے. تو ہمارے گھر میں تو یہ کمپٹیشن چلتا رہتا ہے ہمارا بچوں کا آپس میں، کہ کس کو صورتیں زیادہ یاد ہوتی ہیں، کس کو انبیاء کے نام یاد ہیں، کس کو ساری صورتوں کے نام یاد ہیں، کس کو سارے سپاروں کے نام یاد ہیں، کون چیزوں کو یاد رکھتا ہے. سو یہ الحمدللہ کمپٹیشن چلتے رہتے ہیں. سو گھروں میں کون اچھا ہے، ہم اپنے سلوک میں کون اچھا ہے، ہمارا رویہ کس کا بہتر ہے، ہم میں سے اخلاق کس کے بہتر ہیں. سو ایکم احسن عملا. آفس میں ہمارے اخلاق کیسے ہیں، وہاں ہم میں سے کون اچھا ہے، ایمانداری میں کون اچھا ہے، اخلاق میں کون اچھا ہے، کام میں کون اچھا ہے، اور دیانتداری میں کون اچھا ہے، اور ذاتی کاموں میں اور اجتماعی کاموں میں ہم میں سے کون باہر نکل کے اللہ کے دین کی دعوت دینے کو تیار ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کرنے کو تیار ہے، برائی سے روکنے کے لیے تیار ہے. تو اس لیے اچھے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیجیے. ایکم احسن عملا کون اچھا ہے. قرآن سیکھنے میں کون اچھا ہے ہم میں سے. تو بس پھر اس کا مطلب ہوگا کوئز کی تیاری شروع کر دیں. ہم نے دیکھنا ہے آپ سب میں سے کوئز میں کون اچھا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. 25 کو آپ کا کوئز ہے.
ڈیٹ ذہن میں رکھ لیں 25 رمضان المبارک 8 مئی. تو دیکھتے ہیں آپ نے زندگی کے تو سارے امتحانات دیے نا, اس کلاس میں کون اچھا ہے سب سے. اس لیے اللہ دیکھ رہا ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, اللہ دیکھ رہا ہے آپ سب کو کہ کون اچھا ہے. تو اللہ کو دکھائیے آپ میں سے, ہم میں سے سب کون اچھا ہے, کون زیادہ وقت دیتا ہے قرآن سیکھنے کو. ایکم احسن عملا, ایکم احسن عملا, اعمال میں کون اچھا ہے. تو ہم نے مسابقت کا جذبہ, نیت کر لی, دعا کر لی. اب ہم ساری فیکلٹیز کو قلم کا استعمال اللہ کے سامنے, مسابقت کا جذبہ. تو یاد کیا رکھنا ہے, ساتھ شیطان بھی تیار ہو رہا ہے, وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ تیاری کر رہا ہے کہ بھئی یہ تو چل ہی پڑا ہے اب قرآن سیکھنے پر. اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, وہ بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے اس کی توجہ اس طرف چل پڑی. تو اب اس ڈسکنیکٹ کو ہمیں روکنا ہے, اس شیطان سے بچنا ہے, اس کو اور تکلیف دینی. اور یہ بڑا کمبخت تجربہ کار بندہ ہے, یہ اس کا ہزاروں کروڑوں سالوں کا تجربہ, اس نے بڑے بڑے لوگوں کو انبیاء کے ساتھ اس نے یہ, اور یہ ہر طرف سے ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن ہمیں کس کی مدد حاصل ہے؟ یہ جتنا بڑا دشمن ہو, ہمیں کس کی مدد حاصل ہے؟ ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہے, اللہ کی. تو اس کے سارے جو آپ کے اوپر ہے نا وار, وہ ضائع ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ تیار ہے, فرشتے بھی تیار ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایکم احسن عملا, کون سا عمل کریں اور کون کیا لکھے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ میں تیار کرے اور پورا قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, خود کو باور کروا دیں کہ اب یہ سلسلہ روکنا نہیں, یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. سلو ہو, کم ہو, چلتا رہے گا. تیز ہو تو بڑی اچھی بات ہے. ایکم احسن عملا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پہلا حصہ مکمل ہوا. ٹھیک ہے جی. سو آپ یہ ذرا چیزیں نوٹ کر لیں. آج کورس کا جو کانٹینٹ ہے وہ پورا ہم نے پڑھ لیا. انشاءاللہ پارٹ بی میں ہم گرامر بھی مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو کل ہم کیا کریں گے, کل 20واں سبق کا حصہ اول پڑھیں گے, جس میں دیکھیں گے کہ قرآن میں ہم نے یہ جو کچھ سیکھا ہے, قرآن میں دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ ہے کہ نہیں. پھر ہم اگلے دن یعنی بدھ کے دن 5 مئی کو گرامر کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کی درخواست پر اور یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کو بہتر ذرا ہو جائے, تو میرے ساتھ جو ایکٹیویٹیز ہیں انشاءاللہ وہ بھی مدد کریں گے, میں بھی ہوں گا انشاءاللہ. ہم مل کے آپ کو ایک ریویژن کروائیں گے جمعرات کو 6 مئی کو, اور ایک ریویژن کا دن ہوگا آپ کا جمعہ 7 مئی کو. یہ آپ کی مرضی ہے, آپ خود کرنا چاہتے ہیں تیاری خود کیجیے, آپ کلاس میں بھی بیٹھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ وہاں بیٹھ جائیے, جو آپ کا جیسے دل کرے, جیسے آسان. تو فائنل کوئز آپ کا سیٹرڈے 8 مئی کو 3:30 بجے انشاءاللہ آپ کو لنک آپ کے گروپ میں آ جائے گا. اس سے پہلے انشاءاللہ ڈویژن کی جو کلاس ہے اس کے پہلے حصے میں آپ کو اورینٹیشن بھی دوں گا, کوئز کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں. آج کوئز بن کے میرے پاس فائنل ایک آ رہا ہے, اس کو اس میں سے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ریویو کر کے, تو آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. تو یہ معلومات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. تو اب آپ بتائیے, آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پوچھ لیجئے. برادر اجاز ہے نا ہمارے ساتھ؟ جی جی سر, السلام علیکم. اچھا جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. برادر اجاز سوالات تو لے لیجیے گا. سسٹر مریم کہہ رہی ہیں کہ کوئز کا ٹائم اگر 3 سے 5 تک ہو تو اچھا ہوگا. یہ بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی. اس سے آپ لوگوں سے رائے لے لیں گے, جو بہتر ہوگا وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئز جو ہے نا, ویسے تو اس کی ڈیوریشن 1 گھنٹہ ہوتی ہے, اور 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے, یا 90 منٹ زیادہ سے زیادہ. تو ہم آپ کو 2 گھنٹے دے رہے ہیں. تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے, بہن کہہ رہی ہیں کہ نماز اور افطاری کی تیاری کی بات ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے. اگر سب لوگ کہیں گے ہم 3 سے رکھ لیں گے, اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ اپنی رائے دیتے جائیں اس میں. جی پوچھئے. سسٹر کمل کہہ رہی ہیں ان کا کوئی سوال ہے, ورک بک کا ایک سوال آپ مائک پر پوچھ لیجئے. تو میں ایک سوال لے سکتا ہوں, پھر ہم نے گرامر پارٹ کی طرف جائیں گے اگر اور سوالات نہیں ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو کل کر دوں گا جی, ٹائم کنفرم کر دیں گے کل انشاءاللہ.
आज लोगों की राय आने दें اور مجھے گروپ میں بھی بتا دیں گے لوگ, میں کل انشاءاللہ آپ کو ٹائم کنفرم کرتا ہوں. ہر اچھے کام میں مسابقت ہونی چاہیے, ہر اچھے کام میں, اور دین کے کاموں میں ضرور ہونی چاہیے. قرآن سیکھنے کے لیے مسابقت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, چلیں اب ہم میرا خیال ہے آگے بڑھتے ہیں, اگر آپ کے نہیں کوئی سوالات ہیں. اور سر یہ اجاز احمد اور کون ہے, ذرا سے کائنڈلی پوچھ لیں, یہ پوسٹ آپ نے بنایا ہوا ہے. انہوں نے مجھے کہا, میں نے بنا دیا, کوئی ہوں گے. نہیں یہ جو میرا مائک ہے نا, میں تو سر آج آفس سے ذرا لیٹ ہوا ہوں, 4 بجے ہیں, یہ کوئی اور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب زدنی علما. آئیے جی, آج گرامر کی کلاس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فاعل, مفعول اور فعل, جس کے بڑے مزے کے اشارے بھی ہم کرتے ہیں. جی اعتکاف میں بیٹھ کر قرآن سیکھنے سے بہتر کیا ہو سکتا ہے جی, یہ کسی نے پوچھا ہوا ہے. میرے ایک استاد تھے, مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی تھی, جو وہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے نا, عام طور پر وہ بچوں کو وہاں پڑھایا کرتے تھے صرف مغرب اور فجر کے وقت. اعتکاف میں وہ سارا دن یہ کام کرتے رہتے تھے, ہر ایک کو کہتے تھے آؤ قرآن سیکھ لو, بڑوں کو, چھوٹوں کو, بچوں کو قرآن پڑھنا پڑھانا ہر وقت یہی کرتے رہتے تھے. تو اچھا جی, تو ہم کیا بات کر رہے تھے, فاعل, مفعول, فعل. ہاں, اب ذرا چیٹ باکس پہ رک جائے, میری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے. آئیے ذرا سبق پڑھ لیتے ہیں, پھر آگے, پھر آخر میں پوچھ لیجیے گا. تو فاعل, مفعول, فعل. تو کل کے چیلنجز سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, تو آج میں نے سارے آپ ہی سے پوچھنے ہیں. ٹھیک ہے, ٹی پی آئی کا استعمال ہم کرتے ہیں, اسم فعل حرف ہمیں یاد ہے, فعل ماضی مضارع امر ہم کر چکے, فاعل, مفعول اور فعل ہم بنا رہے ہیں, اور یہ ہم نے کل بنائے تھے. آج ہم کچھ اور بھی بنائیں گے. تو ذاکرہ سے ہم نے کیا بنایا تھا, چلیں جی, اب آپ لوگ ہاتھ کھڑے کرتے جائیں, میں آپ کو لیتا جاؤں گا, آپ مجھے اشارے کر بول کے بتاتے جائیں گے. عبد المعید نے سب سے پہلے کر لیا, عبد المعید بتا دیں. ویسے عبد المعید, ہمیں ذرا تھوڑی سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, نئے لوگوں کو چانس دیں, نئے لوگوں کو جو پہلے نہیں کیا ہے. لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذاکر یاد کرنے والا, مذکر جس کو یاد کیا گیا, ذکر یاد کرنا. ماشاءاللہ, ذاکر, مذکور اور ذکر, بالکل ٹھیک ہے جی. اور کوئی نئے لوگوں کو آپ لوگ پلیز اگر اپنے ہاتھ نیچے کر لیں, آپ سے گزارش ہوگی. گیلیکسی J7 پرائم, یہ مجھے اب نام ان کا نہیں پتا, تو یہ کروائیں جی. آپ کو انمیوٹ کیا ہے, گیلیکسی J7 پرائم, خود کو انمیوٹ کر کے کروائیے. اچھا جی, چلیں, اگر یہ نہیں کروا رہے تو اچھا بردر اجاز, یہ آپ نہیں کریں, شاید ہم ڈپلیکیٹ تو نہیں کر رہے, میں کرتا ہوں ان کو. ٹھیک ہے, دیکھ کے. اشتالفہ چودھری ہیں کوئی ہمارے ساتھ سسٹر, آپ کروائیے. ذاکر یاد کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا گیا, ذکر یاد کرنا. اشارے کیے ہیں, یہ والے اشارے آپ نے یس صحیح کیے ہیں, ذاکر, مذکور اور ذکر. ٹھیک ہے, آپ اللہ جی کو یاد کر رہے ہیں, ہم ذاکر ہیں. مذکور کون ہے, اللہ, جس کو یاد کیا جا رہا ہے. ذکر, ہم یہ جو کام کریں یہ ذکر کا ہے, اللہ کو یاد کرنے کا. تو یہ تینوں کیا ہیں, اسم ہیں, سب یاد رکھیں. اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر. ٹھیک ہے, یہ اسم فعل, یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ, مصدر یا اسم فعل. تو ٹھیک ہو گیا ذاکر. اچھا, اب آپ سے پوچھوں میں اگلا, کوئی خود سے آپ سے پوچھوں؟ چلیں پوچھتا ہوں, تو آپ مجھے بتائیں. ذاکر ہو گیا. آبادہ کا آپ میں سے کون بتائے گا, آبادہ کا؟ بردر شہزاد احمد بتائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
ذاکر आबादा, आबादा के फेल से बताएं, आबादा है ना, आबिद। आबादा से क्या बनेगा? आबिद मबूद अब अब या इबादा, इसका हमने इबादा। ये जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ आता है ना इसका, इबादा, इबादा याद रखना है आप सबने, ठीक है? अब्द भी इसी उससे बनता है, लेकिन इबादा, आबिद, माबूद और इबादा, असल में इबादा वो प्रोसेस है ना अब्द और माबूद के दरमियान जो इबादत करने का। तो ये याद रखें, मस्दर बदल भी सकता है, मस्दर की हैयत बदल सकती है। फाइल मफूल एक से रहते हैं, फाइल आबिद माबूद, जाकिर मज़कूर, इससे पहले क्या पढ़ा हमने, नासिर मंसूर, तो ये एक जैसे ही रहेंगे। अच्छा जी, तो ये देखिए इसकी अरबी बोलचाल अब जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं अगर अंता जाकिर, अंता जाकिर, क्या जवाब देंगे आप? नाम अना जाकिर, हल अंत अंतुम जाकिरून, नाम नहनु जाकिरून, ठीक है जी, नाम नहनु जाकिरून। तो इसी तरह अगर ये आबिद अभी हमने किया, इसकी भी आप कर सकते हैं अरबी बोलचाल, हल अंता आबिद, तो आप क्या कहेंगे, आप फौरी इशारा अपनी तरफ, नाम अना आबिद, हल अंतुम आबिदून, नाम नहनु आबिदून। हल जिक्र इबादा, ये समझे जरा बाप, अब यहां ये मजे का काम हो रहा है, हल जिक्र इबादा। अब ये देखिए दोनों जो है ना इसम फेल है और ये इकट्ठे आए हैं, तो सोच के जरा जवाब देना है। हल जिक्र इबादा है ना, तो आप क्या कहेंगे, नाम अज़िक्र इबादा, नाम हाँ जिक्र इबादत है, हो गया ना। तो आइए जी इसके इशारे करें, कौन कराएगा जी, करवाएं। दाराबा के टेबल से बना ये, चलें जी, फातिक जी करवाइए। ज़ारिब मारने वाला, मजरूब ज़र्ब। माशाल्लाह। अगला सिस्टर कमल करवाइए, आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट कीजिए। ज़ारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, ज़रब मारना। दर्द मारना। तो इसके ऊपर जो है ना देखते हैं कि इस पर आप अरबी, ये जरा मजे की अरबी बनेगी ना, हमें मार धाड़ जरा थोड़ी वो होती है। तो हल हुआ दारिब, हुआ दारिब, ये इशारा देखें साथ ही मेरा, पिछले हम अभी ये इशारे ज्यादा कर रहे थे, हल हुआ दारिब, तो क्या जवाब देंगे, इशारा किस तरफ करना है आप लोगों ने, इशारा भी उधर, नाम हुआ दारिब, नाम हुआ दारिब। हल हुम दारिबून, तो आप क्या कहेंगे, ऊपर लिखा हुआ ना, चूंकि हाँ में जवाब दें। अच्छा एक चीज सुन लें, यहां पर आप हाँ ना दोनों में जवाब दे सकते हैं। अब आपको दोनों का पता है, आपको नाम भी पता है, आपको ला भी पता है, तो यहां चूंकि लिख दिया गया है, क्विज में भी ऐसा ही होना है, ये याद रखना है आपको, कि ऊपर लिखा होगा कि हाँ में जवाब दीजिए या ना में जवाब दीजिए, ठीक है। तो हल हुआ दारिब, अगर आपको मैं कहूं कि ना में जवाब दीजिए, तो फिर क्या कहेंगे आप कहेंगे ला हुआ दारिब। और आप अगर कहूं हाँ में हल हुम दारिबून, तो आप कहेंगे नाम हुम दारिबून, ठीक है जी। तो ये फर्क आपने याद रखना है। ये वैसे हमने थोड़े से फर्ज किए हुए हैं ताकि हमें सीखने में आसानी हो। तो अगला जो है, यहाँ एक कोई नया नाम भी उन्होंने हाथ खड़ा किया था, वो शायद नीचे कर दिया, मैं उन्हें लेना चाह रहा था। चलें, ब्रदर मलिक मजीद हैं, मलिक मजीद करवाइए। सामे सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, समा सुनना, समा 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 समा, समा, ठीक है जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो सामे मस्मू समा, तो ये ब्रदर हैं सिस्टर आतिका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, सामे सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, समा नहीं सॉरी सम, समा 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 समा,
ठीक है सर इसको दोबारा प्लीज बोलेंगे, इसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ उसको प्रोनाउंस करने में। कोई बात नहीं, आप पहली दफा हमने पढ़ा तो कंफ्यूज हम सारे ही हो जाते हैं। सामे सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, समा बोलेंगे इसको, सुनना, इसको मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मैं आपकी ठीक है। सीन मीम से मिल गया समा। जब दो आते हैं ना, ये मुश्किल भी होता है पढ़ना, जब दो साकिन हो जाए तो और आइन की आवाज आपकी हल्की सी निकलेगी उसमें। समा माशाल्लाह जी, ठीक है। अच्छा हाँ ब्रदर राना, बिल्कुल ये राना नासिर मैं बिल्कुल आपको लेना चाह रहा था, ईमानदारी से कह रहा हूँ। ये आपने, मैं आप ही को लेना चाह रहा था, फिर आपका हाथ पता नहीं नीचे कहीं चला गया। यहाँ ये सारे हाथ नीचे करें जी। ब्रदर नासिर को हाथ खड़ा करने दें, राना नासिर हमारे साथ हैं, उनको हाथ खड़ा करने दें। सारे नीचे कर लें, मुझे ब्रदर नासिर का हाथ नजर आ रहा, प्लीज सारे नीचे करें। ब्रदर नासिर करें जी हाथ खड़ा। अब ब्रदर नासिर है आप फिर हमारे साथ, तो हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे नजर आएंगे ना आप। नहीं प्लीज आप डिस्टार्ट नहीं हुए। ब्रदर राना नासिर आप हाथ दोबारा खड़े करें ना, मुझे नजर नहीं है बाहर आपका। देखिए यहाँ पे बहुत से मैंने बिल्कुल आप ही को करना था। मैंने सर अनम्यूट कर दिया है, अगर वो चाहें तो बोलने, माइक मैंने अनम्यूट कर दिया। राना नासिर साहब को जी ठीक है जी सर, राना ने खाली नासिर थे। नहीं ब्रदर राना नासिर जो है उनको कीजिए। अच्छा मैं ये मुझे मिल गए हैं, मैं कर दिया इनको, आप छोड़ दें। अच्छा जी ब्रदर राना नासिर आपको हमने अनम्यूट किया है, आप करवाइए ये वाला आलिमा के टेबल से। ब्रदर राना नासिर अब आप खुद को अनम्यूट नहीं कर रहे, मैं 2 दफा आपको कर चुका हूं इस पे। चलें शायद उनका अनम्यूट हो भी नहीं पा रहा। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अच्छा जी चलें, ब्रदर मोहम्मद मुजफ्फर करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब आवाज आ रही है मेरी? जी 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 फरमाइए जी। आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा प्लीज जी, वी डोंट नीड टू कमेंट इन द चैट बॉक्स। अगर ब्रदर राना नासिर हमारे साथ हैं तो माजरत कि वो मैं आपको नहीं ले सका। प्लीज आप अगर हैं तो आप शामिल हो जाएं और आप करवाइए तो मुझे खुशी होगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आज ना मैंने तकरीबन सारी क्लासें अटेंड की हैं, मैं सिर्फ 2 दिन गैर हाजिर रहा हूँ। 2 दिन मैं ड्यूटी की वजह से वो परेशान, ड्यूटी भी है, मुझे ड्यूटी अटेंड करनी पड़ गई कहीं जाके। तो मैंने जितनी बार तो अभी हाथ रेज किया है ना, तो आपने शायद मुझे इग्नोर किया। नहीं मेरी बहुत माजरत जी, मैं बस रैंडमली उठाता हूँ, कोशिश करता हूँ अपनी मेमोरी से कि कौन से नाम मेरी कोई आपसे वो नहीं है, और मैं उसके लिए माजरत भी करता हूँ ना। सर माजरत की जरूरत नहीं है, मैं ना नया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। पहले मैंने कभी आपकी यानी कि वो नहीं अटेंड की। इस बार बड़े शौक से मैं आपके साथ शामिल हुआ था यहाँ पे, तो मुझे हर बार ऐसे हुआ कि सर अब आप करवाइए। आज के दिन में अभी कोई और प्रैक्टिस नहीं करवाएगा, आप कराएंगे। चलें आप माइक ऑन रखें और सारी प्रैक्टिस आप करवाइए। आलिम ओके सर। आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। माशाल्लाह। अगला टेबल भी आप ही करवाएंगे। थैंक यू सर। ये भी करवाइए। आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, अमल करना। माशाल्लाह वेरी गुड।
اور ابھی دیکھتے ہیں آپ سے میں اور کیا کروا سکتا ہوں. اچھا چلیں یہ نئی چیز آ گئی ہے تو اس کو کر لیتے ہیں پہلے. اچھا جی آپ سب کو یاد ہے نا کہ ہم ماضی کی جو ماضی میں تو مؤنث کا صیغہ ہم بڑا استعمال کرتے رہے, ہم درمیان میں شروع کر دیا تھا یوز کرنا کہ فعلا تھا نا تو فعلت مؤنث کے لیے تھا, فعلا مذکر نے کیا, اس نے مرد نے کیا, اور فعلت یہ اس عورت نے کیا. ٹھیک ہے, اب مضارع میں ہم نے مؤنث کو نہیں کیا تھا, اب آئیے آج مؤنث ہم مضارع میں کرنے لگے ہیں. یہ تھا ہوا یفعلو, یعنی یفعلو وہ مرد کرتا ہے, تو مؤنث ہوتی ہے تفعلو, مؤنث ہوتی ہے تفعلو وہ عورت کرتی ہے. اب یہاں فوری آپ کے ذہن میں کیا آیا پہلا سوال, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہوگی کیونکہ کیا ہو رہی ہے ذرا بتائیں, کیا ہو رہی ہے ذرا بتائیں. ہاں بالکل صحیح ہے, یہ تفعلو تو بالکل وہی والا ہے جو ہم یہاں کرتے تھے, تفعلو ہے نا, تفعلو یہاں نہیں سنگولر کے لیے, تفعلو تم کرتے ہو اس کے لیے تھا یہ اشارہ. یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ سارے, دو سیم اشارہ ہے دونوں کے لیے, تفعلو تفعلو سیم. تفعلو وہ ایک تم ایک مرد کرتے ہو لیکن سامنے والا, اور تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے, سیم اشارہ ہے. فرق کیسے ہمیں پتہ چلا کرے گا؟ فرق پتہ چلے گا یہ جو ہے نا یہ ہے انت تفعلو, انت تفعلو, انت آپ تم ایک مرد, یہ ہے ہی تفعلو, ہی تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو کانٹیکس ہمیں بتا دیا کرے گا کہ یہ ہیا ہے یا انتا ہے, لہذا ہوا یفعلو یعنی یفعلو کی مؤنث ہوگی تفعلو, یہ ذہن میں رکھ لیں, اور فعلا کی مؤنث ہوگی فعلت, فعلا کی مؤنث ہوگی فعلت, اور یفعلو کی مؤنث ہوگی تفعلو, یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. تو آئیے اس کی تکرار ہم تھوڑی سی کر لیتے ہیں. فتح تھا نا جو, تو اس کی فتحت, نصر نصرت, ضربہ ضربت, سمع سمعت. ٹھیک ہے, اب ان کی مضارع کے اندر یفتح تھا تفتح, یہ آپ کو کہنا بھی آسان ہے کیونکہ ہم نے یہاں بھی تفتح کہا ہوا ہے, تفتح تفتح افتح تفتحون نفتح یہ ہم کہتے تھے. سو یفتح تفتح, یفتح وہ کھولتا ہے نا, تو تفتح وہ عورت کھولتی ہے. میں اس ہاتھ سے کر رہا ہوں نا مؤنث سے, تو اگر اور یاد کرنے میں آسانی کرنی ہے ہیا تفتح کہہ لیں, ہوا یفتح تو ہمیں کلیئر ہے نا, بالکل کلیئر ہے. یفتح ہم ہمیشہ مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس ہاتھ سے, تو یہاں پر ہیا تفتح. ٹھیک ہو گیا, کچھ بھی ایڈ ڈیلیٹ نہیں کر رہے ہم, یہ وہی بالکل مضارع کا وہ والا یہ جو یہاں پہ تھا انت تفتح والا, انت تفتح ہیا تفتح. تو ینصرو تنصرو, یضربو تضربو, یسمعو تسمعو. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مؤنث کے صیغے آج کرنے کے بعد ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا. یہ ٹیبل ہم نے پڑھنا تھا اس کورس میں, یہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں. آپ چاہیں تو پورے ٹیبل کی, اچھا یہ مؤنث کے صیغے نا اگر آپ کو پریکٹس میں آپ چاہیں تو آخر میں بھی لے جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, جیسے ہم نے کیے ہوئے ہیں شروع سے. یہ ہم نے کیا نا فعلو اس نے کیا, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, آپ وہی کرتے رہے آگے. فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, اور فعلت اس عورت نے کیا. تو مضارع کو بھی ایسے ہی کر لیں, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, تفعلو ہی تفعلو وہ عورت کرتی ہے, افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو, فاعل کرنے والا, مفعول جس کو کیا گیا, فعل کرنا, فعل کرنا, یہاں زیر ہے نیچے مصدر میں, فعل کرنا ہے نا. تو اسی طرح اب آپ کے یہ سارے ٹیبل ہیں, اسی وزن اسی طرح چلتے جا رہے ہیں. وزن آپ لوگوں کو پہلے ہی آتے ہیں سارے, پورا ٹیبل آپ کے سامنے ہے, آپ اس کی دہرائی کیجئے. الحمدللہ یاد یہ رکھیں کہ اس طرح بننے والے ٹیبلز کے ساتھ قرآن میں 9000 الفاظ, ماضی کے اس پر 9000 مضارع, اور اس پر تو تقریباً 18000 الفاظ اس کے ذریعے سے قرآن میں آتے ہیں. اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے سارے ٹیبل انشاءاللہ ہم دہراتے رہیں گے. ٹھیک ہے,
تو ابھی اتنا ہی برادر، ابھی صرف اتنا ہی جتنا میں نے بتایا ہے وہ ایک عورت کے لیے تفعلو، ٹھیک ہے، یہ تفعلو جتنا اس کورس کا حصہ اتنا ہی پڑھے. یہ سسٹر ہے، سوری ہماری سسٹر شازیہ پوچھ رہی تھی. تو اس کے ساتھ ہی ہم نقطہ تعلیم پر آ جاتے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم بڑا مزے کا. یاد کتنا رہتا ہے؟ دیکھیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، دیکھ کر پڑھتے ہیں 25% یاد رہتا ہے. جب ہم ساتھ سن بھی رہے ہوں، جیسے آپ دیکھ کے پڑھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں، تو ریسرچ کہتی ہے 35% ہمیں یاد رہتا ہے. ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں. اب آپ کے سامنے یہ 25% جو ہم پڑھتے ہیں یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں اور مجھے سن بھی رہے ہیں. 60% جو ہم کہتے ہیں، میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ آپ کہیے اونچی آواز میں، اس لیے وجہ یہ بھی ہے اس کی کہ اس سے اور پختہ ہو جاتی ہے چیز. اور جب آپ کرتے ہیں اس کو، یعنی جب آپ اشارے کرنے شروع کر دیتے ہیں نا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، فعلت، اس طرح کر رہے ہیں آپ نے اس کی پریکٹس انشاءاللہ. فعلت اور میننگ بھی آنے چاہیے ساتھ. جی بالکل پلورل ہم کل کریں گے سسٹر کمل، کل نہیں سوری پرسوں کے اس میں ہم اس کی پلورل بھی کریں گے. وہ آپ ایسے خود بھی بنا سکتے ہیں، آپ سارے بڑے آسان ہیں. آپ نے پیچھے پہلے سیکھ لیا ہوا شروع میں واو نون یا نون لگا کے پلورل بنانے والا فارمولا. تو ابھی یہ 95% جو ہم پڑھتے سنتے دیکھتے اور کہتے اور کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رہتا ہے. اس لیے ٹی پی آئی میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھیے، آپ سنیے، آپ دیکھیے، آپ کہیے، آپ کیجئے، دوسروں کے ساتھ کیجئے، مل کر کیجئے، لکھیے، تو انشاءاللہ پھر یہ آپ کے لیے پختہ ہو جائے گا. تو قرآن سیکھنے کے لیے ہم نے ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور ٹی پی ایس. ٹی پی ایس کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ پیر میں شیئر کریں، ٹھیک ہے جی. تو ٹوگیدر ان پیئر اینڈ شیئر آپ اس کو کریں. سو کٹھے ہو کر پیر بنا لیں، شیئر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کریں، بھرپور استعمال کریں، دو بن جائیں. اور انشاءاللہ یہ سارے ہوم ورک کریں گے، روزانہ ساتھ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ. نہیں جی کل 20ویں سبق کی کلاس ہوگی الحمدللہ. آج ہمارا ٹارگٹ مکمل ہو گیا جی. ہمارا ٹارگٹ تھا 41,111 بار قرآن میں آنے والے الفاظ، جو ہم نے مکمل کر لیا الحمدللہ. کل ہماری چیک کلاس ہے کہ تو استاد بنیے، آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو سکھانا شروع کیجیے. انشاءاللہ اس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، آپ ٹیچر ٹرینر بھی بن سکتے ہیں، سرٹیفائی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کوئز میں کوشش کیجیے، آپ کے 90% سے زیادہ نمبر آئیں گے انشاءاللہ. اوور آل آپ یہ نمبر لیں اور ورک بک کر لیں گے جب آپ، تو آپ ٹیچر ٹریننگ کے لیے بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.